ایڈ کیا اور اس کو جو ہے اس کے کنٹینٹس بنا لیے. ٹھیک ہے, کنٹینٹس اوبیسلی تب بنیں گے جب آپ کچھ سیکشنز وغیرہ دو گے. سیکشنز کا ابھی تک میں نے آپ کو فارملی نہیں بتایا ہے, تو سیکشن پہ آ جائیں. سب سے پہلا سیکشن جو ہے وہ ہم نے انٹروڈکشن کا دیا. اگین آپ اپنی مرضی کا سیکشن دینا چاہ رہے ہو تو سیکشن کی کمانڈ ہے /سیکشن. سیکشن کے اندر جو بھی لکھو گے وہ چیز سیکشن کی ہیڈنگ کے طور پر وہاں پر اپیئر ہو جائے گی, اور آپ نے اس کی نمبرنگ نہیں کرنی ہے. اس کو لیٹک کو پتہ ہے کہ یہ سیکشن کی کمانڈ پہلی بار یہاں پہ آئی ہے تو جو بھی کرسپونڈنگ سیکشن ہے وہ سیکشن 1 ہے. جب سیکشن کی کمانڈ دوسری بار آئے گی تو وہ اس کو خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ اب سیکشن نمبر 2 ہے, رائٹ. اور اگر آپ یہ سیکشن نمبر 1 ہے اور اس سے پہلے ایک اور سیکشن ڈیفائن کر دیتے ہو تو نمبرنگ خود ہی اپڈیٹ ہو جائے گی. سیکشن 1 اب 2 ہو جائے گا اور اس سے پہلے جو سیکشن آئے گا وہ سیکشن 1 ہو جائے گا. تو آپ نے یہاں پہ جو بھی لکھنا ہے, فار ایگزامپل انٹروڈکشن ٹو گراف تھیوری, تو جو بھی لکھنا چاہ رہے ہو اپنی مرضی سے سیکشن کا نام رکھنا چاہ رہے ہو وہ آپ یہاں پہ سیکشن کی کمانڈ کے اندر دیں گے. جب آپ اس کو بلڈ اینڈ ویو کریں گے تو سیکشن کا جو بھی نام آپ نے رکھا ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کوڈ کو کمپیئر کر رہے ہو تو ٹیبل آف کنٹینٹ کے بعد ایک ان یوزول چیز آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ ملی ہوگی, وہ یہ کہ ایک نیو پیج کی کمانڈ ہے, پھر اس کے بعد پیج نمبرنگ کی ٹائپ ہے, اور سٹارٹنگ پیج نمبر جو ہے وہ 2 دیا گیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھ سکتے ہو کہ وہ یہاں پر ہے, وہ اس وقت کرنٹ پیج کے لیے. اور کرنٹ پیج کے لحاظ سے ہم نے پیج نمبرنگ جو ہے وہ فرام رومن ٹو عربک شفٹ کر دی ہے, اور کاؤنٹر جو ہے وہ 2 سے شروع کر دیا. تو جو سیٹ کاؤنٹر کی کمانڈ ہے یہ زیادہ تر چیزوں کی نمبرنگ کو کنٹرول کرتی ہے, اور فرسٹ آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ اس نمبرنگ کی ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ جو نمبر کا کاؤنٹر استعمال کرنا ہے وہ پیج نمبرنگ کا کرنا ہے یا تھیورم نمبرنگ کا کرنا ہے یا کس چیز کی نمبرنگ کا کرنا ہے. اور جو سیکنڈ آرگومنٹ ہوتا ہے وہ کاؤنٹر کی ویلیو ہوتی ہے کہ آپ نے پیج کا کاؤنٹر استعمال کرنا ہے اور پیج نمبر 2 سے اب شروع کرنا ہے. تو کرنٹلی یہ چیز جس پیج پر اپیئر ہو رہی ہوگی یا اس کے بعد جو بھی پہلا ڈیٹا آئے گا اس کے اوپر یہ پیج نمبرنگ کی ٹائپ اور یہ کاؤنٹر اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے پیج نمبرنگ عربک کر دی تو یہ عربک نمبرنگ ہے. کاؤنٹر کی ویلیو 2 دے دی تو پیج عربک نمبرنگ کے ساتھ جو پہلا پیج نمبر آ گیا وہ 2 آ گیا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ رومن نمبرنگ کے ساتھ سیٹ کاؤنٹر 3 کے ساتھ استعمال کیا گیا ہوگا, رائٹ. تو اس کو یہاں پہ کہاں ڈیفائن کیا ہوگا ہم نے, تھوڑا پہلے, کیونکہ یہ فرسٹ پیج ہے. تو اب آپ لوکیٹ کر سکتے ہو اپنے ڈاکیومنٹ کے اندر کہ یہ چیز جو ہے یہ اصل میں آپ نے پیج نمبرنگ رومن استعمال کی تھی, رائٹ. تو رومن پیج نمبرنگ اپیئر ہوگی فرسٹ پیج کے لیے کیونکہ ڈاکیومنٹ کا بالکل سٹارٹ ہے یہ. اور کاؤنٹر کی ویلیو میں نے 3 رکھ دی صرف رینڈملی آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ اپنی مرضی سے پیج نمبرنگ شروع کر سکتے ہو. اگر آپ یہاں پہ کاؤنٹر کی ویلیو نہیں دیتے ہو تو اوبویسلی نیچرلی آپ کا ڈاکیومنٹ کس پیج نمبر سے شروع ہونا چاہیے, پیج نمبر 1 سے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کاؤنٹر کی ویلیو نہیں دی ہے نا, تو پھر تو ہر چیز کی نمبرنگ 1 سے ہی شروع ہوتی ہے. پھر فردر یہ کہ رومن میں نے کیپٹل آر پیج نمبرنگ کی ٹائپ ہے ابھی یہ کہ پیج نمبرنگ, تو یہ پیج نمبرنگ کی ٹائپ ہے. اور رومن استعمال کیے تو پیج نمبرنگ یہاں سے آنورڈ رومن ڈیجٹس کے ساتھ چلے گی, اور اس میں آر کیپٹل ہے. تو یہ رومن میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا کہ وہ رومن میں بھی کیپٹل اور لوور کیس کے ڈیجٹس ہوتے ہیں. تو اگر میں یہاں پہ آر اسمال استعمال کرتا ہوں تو یہ جو رومن نمبرنگ ہے یہ کیپٹل 1 ہے جو کہ ورٹیکل لائن اور اس کے اوپر اور نیچے 2 کٹس اس طرح سے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں. تو اگر میں آر کو اسمال کر دیتا ہوں تو یہ اسمال رومن نمبرنگ ہے جو کہ 1 جو ہے وہ اسمال آئی ٹائپ کا نمبر ہوتا ہے, 2 جو ہے وہ 2 اسمال آئیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 4 جو ہوتا ہے وہ اسمال آئی اور وی جو ہے. تو یہ رومن نمبرنگ لوور کیس میں اور رومن نمبرنگ اپر کیس میں جو بھی آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہو اور جو بھی کاؤنٹر کی ویلیو دینا چاہ رہے ہو یا نہیں دینا چاہ رہے ہو تو آپ ڈاکیومنٹ میں کسی بھی جگہ پہ اپنی پیج نمبرنگ کو چینج بھی کر سکتے ہو اور اس کی کاؤنٹر ویلیو کو بھی چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اوکے. سو پیج نمبرنگ کا پتہ چل گیا. ٹیبل آف کنٹینٹس بنانے آگے آپ نے فرسٹ سیکشن دیا, یہاں پہ اس کو اپنی مرضی کا کوئی نام دیا. میں نے ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ ڈاکیومنٹ کا پہلا پیج ہی 2 کالمز میں لے گیا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ ملٹی کالمز ڈاکیومنٹ بنانا چاہ رہے ہو تو وہ پاسبل ہے. کمانڈ بڑی سمپل سی ہے, بگن ملٹی کالمز, اس کے بعد جو آرگومنٹ ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے کالمز ایٹ اے ٹائم یوز کرنے ہیں. تو میں نے ملٹی کالمز 2 دی ہیں یہاں پہ, اور جیسا میں نے کہا تھا کہ کسر جو ہے اگر کسی بریکٹ پہ ہوگا
تو اس کا سٹارٹ اور اینڈ خود ہی میچ کر لے گا. تو آپ نے اپنی بریکٹس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جہاں سے بریکٹ سٹارٹ کی ہے اس کو اینڈ لازمی کرنا ہے, یا جو بھی انوائرمنٹ بگن کی ہے اس انوائرمنٹ کو اینڈ بھی لازمی کرنا ہے. تو یہ جو بگن ملٹی کالم ہے آبویسلی یہ تھوڑی دیر بعد جا کے اینڈ بھی کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ یہ کام خود بھی سٹارٹ کر سکتے ہو, یعنی کہ اگر میں نے یہ جب آپ اس کو ٹائپ کر رہے ہوگے تو آپ نے اس کو باری باری ٹائپ نہیں کرنا ہے کہ پہلے بگن لکھا, ساری چیز ٹائپ کی, اور پھر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو اینڈ میں لکھا. آپ نے جسٹ کنٹرول ای پریس کرنا ہے. کنٹرول ای کرنے سے خود بخود ایک انوائرمنٹ انیشیٹ ہو جائے گی جس کا بگن اور اینڈ آٹومیٹکلی کمپلیٹ کیا گیا ہوگا, اور اس میں آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہو. جیسا کہ فار ایگزامپل میں کوئی ایکویشن دینا چاہ رہا ہوں, میں نے ایکویشن ٹائپ کیا تو وہ بگن ایکویشن اور اینڈ ایکویشن آٹومیٹکلی کمپلیٹ کر لیا اس نے. انٹر کرنے سے اس کا سلیکٹڈ پارٹ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا, ادروائز نہیں بھی غائب کرتے تو رن تو ہو جائے گا, لیکن پھر وہ ایک اوور لیپنگ سی سچویشن ہوگی جس سے آپ کو کلیئر چیزیں نظر نہیں آئیں گی. پھر اس کے مڈل میں جو کنٹینٹ کی جگہ ہے اس کو آپ کسی بھی چیز سے فل کر سکتے ہو. تو میں اس کو کسی بھی, کیونکہ میں نے ایکویشن کا کہا ہے تو میں کسی بھی چیز سے اس کو سٹارٹ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ a + b + c یا جو بھی ویلیوز لکھنا چاہ رہے ہیں = 0, اور جب اس کو میں رن کر دیتا ہوں تو میرے پاس اس طرح کی ایک انوائرمنٹ جو ہے آؤٹ پٹ کے طور پہ آ جائے گی. میں نے یہ والی ایکویشن ابھی جنریٹ کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو خیر ٹیکسٹ تھا نا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے فرسٹ سیکشن جب انٹروڈیوس کیا یہاں پہ تو وہ اس کی اپنی مرضی کا کوئی نام رکھ دیا. ملٹی کالمز آپشنل ہے, آپ نے اوبیسلی جس بھی انوائرمنٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنا ٹیکسٹ لکھنا شروع کر دیا. میں نے بلائنڈ ٹیکسٹ تھوڑا سا یوز کر لیا تاکہ کچھ یہاں پہ فیلڈ سچویشن لگے. پھر میں نے کسی آرٹیکل میں سے ایک پیراگراف بھی یہاں پہ کاپی کر لیا, اس میں کچھ ان لائن میتھمیٹکس استعمال ہوا ہے. تو یہ جو میں بتا رہا تھا کہ میتھمیٹکس یا میتھ انوائرمنٹ دو طرح کے آپ کو ملیں گے, ایک ان لائن میتھمیٹکس اور ایک آؤٹ لائن کہہ سکتے ہیں اس کو. ان لائن میتھمیٹکس کا مطلب ہے کہ ود ان انگلش لینگویج یا ود ان اے پیراگراف آپ نے کچھ میتھمیٹکس کا پارٹ یوز کرنا ہے. تو اگر آپ نے اس طرح سے انگلش لکھتے وقت پیراگرافس کے اندر ہی اگر میتھمیٹکس کا کچھ پارٹ یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو ان لائن میتھمیٹکس انوائرمنٹ دینا ہے. اور ان لائن میتھمیٹکس انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈالر سائن کے ذریعے دیا جاتا ہے. جو چیز بھی آپ ڈالر سائن کے اندر لکھیں گے وہ گرین ہو جائے گی, اور یہ کلرنگ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کون سا ٹرمینل استعمال کر رہے ہو. ٹیکسٹ اسٹوڈیو کی یہ کلرنگ ہے, آپ یوز ٹو جب ہو جاؤ گے تو آپ کو یہ ریڈنگ بھی آسان ہوگی کہ کون سے چیزیں گرین ہوتی ہیں, کون سی چیزیں ریڈ ہوتی ہیں, کون سی چیزیں بلو ہوتی ہیں. تو وہ بڑا فیملیئر ہو جاتا ہے اور ایزی لگتا ہے یوز کرنا. تو یہاں پہ جو گرین ہے وہ میتھ موڈ کے لیے ہے. اوبیسلی ڈالر اگر آپ نے سٹارٹ کر دی ہے تو آپ نے ڈالر کو اینڈ بھی کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے ڈالر شروع کر دیا اور پھر اس کو اینڈ نہ کیا تو یہ میچ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ شروع ہوا تھا لیکن ختم نہیں ہوا ہے یا کہاں پہ ختم ہوا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ریڈ ہائی لائٹس نظر آئیں گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جس کو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ یہ کس انوائرمنٹ کے اندر ہے. تو اس لیے اس سے پھر جو ایرر اپیئر ہوگا آپ اس کو ریڈ کر کے کچھ نہ کچھ ڈرائیو کر سکتے ہو اپنا پرابلم کہ کہاں پہ آیا ہوگا. تو سب سے پہلا جو آج ایرر کریکشن آپ سیکھ رہے ہو وہ مسنگ ڈالر انسرٹیڈ ہے. جہاں پہ بھی جب بھی آپ نے اپنے ڈاکیومنٹ میں ان لائن میتھمیٹکس استعمال کرنے کی کوشش کی ود ڈالر سائنس اور آپ نے ڈالرز بگن کیے لیکن ڈالرز اینڈ نہیں کیے, یا ایک اینڈ کرنا تھا دو کر دیے, یا جو بھی پرابلم ہو سکتا ہے, تو اس کیس میں مسنگ ڈالر کا ایرر آئے گا اور پاسبلی وہ پارٹ ہائی لائٹ ہو جائے گا جس میں وہ ایرر اپیئر ہو رہا ہے. مختلف ٹرمینلز جو ہیں وہ مختلف طریقے سے ایرر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. کچھ بڑا قریب ٹارگیٹڈ لائن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس لائن میں ایرر ہے. زیادہ تر جو ہیں وہ ایک ایریا ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ ایرر ڈیٹیکشن اتنا ایزی نہیں ہے, تو ایریا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ اس پارٹ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. تو یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو ڈالر ایرر کی ہائی لائٹ دینے کے بعد اس نے لائن مینشن کی ہے کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس لائن کو ڈیٹیکٹ کرنا کہ یہ لائن کہاں پہ ہے. سمپل گراف ود ورٹیکس سیٹ, تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جی وی سمپل گراف ود ورٹیکس سیٹ, تو ہم نے یہیں سے شروع کیا کہ یہاں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. تو یہاں کی جو بریکٹس ہیں ان کو بھی میچ کیا اور یہاں پہ جو ڈالرز ہیں ان کو بھی میچ کیا, تو آپ پھر ڈیٹیکٹ کر لو گے کہ یہاں پہ ایک ڈالر ہے جو کہ مسنگ ہے. تو آپ نے اس ڈالر کو کمپلیٹ کر لیا تو جو مسنگ ڈالر انسرٹیڈ کا ایرر ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اب ساری چیزیں میچ ہو رہی ہیں اور کلیئر ہے.
اسی طرح سے اگر آپ نے اس بریکٹ وغیرہ سٹارٹ کر دی ہے لیکن اینڈ نہیں کی تو پھر بھی ایرر اپیئر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کرلی بریکٹ ہے اس کی وجہ سے تو ایرر جو اپیئر ہوتا ہے وہ بہت دور تک چلا جاتا ہے، کیونکہ کرلی بریکٹس کو تو وہ ایکویشن سے، سیکشن سے جو آگے چیزیں آ رہی ہیں سب سے میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت دور بھی جا سکتا ہے وہ ایرر ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور کسی نہ کسی اگلی انوائرمنٹ کے آخر میں چلا جائے گا اور کہے گا کہ یہاں کہیں مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے وہ چیز جو ہے وہ میچ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس نے ایرر ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پر، اور ایرر کیا آیا اس بار کوئی ڈالر وغیرہ کا ایرر نہیں ہے میتھ انوائرمنٹ کا، ان لائن میتھمیٹکس کا، بلکہ مسنگ بریکٹ انسرٹڈ کا ایرر ہے، اور یہ ایررز تب آتے ہیں جب آپ نے کرلی بریکٹس جو ہیں وہ پراپرلی میچ نہ کی ہوں، اور یہ کرلی بریکٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہر کمانڈ جو ہے وہ کرلی بریکٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اینڈ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ڈیسائیڈ کرنا اس ایرر کا مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی کس لائن پہ ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ ایرر آ رہا ہے اس سے پریویس جتنا بھی پارٹ ہے کہیں پہ بھی ایرر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک تو یہ کہ موسٹ ریسنٹ جو آپ نے چینجز کی ہیں ڈاکیومنٹ میں، سب سے پہلے تو انہیں آئیڈینٹیفائی کریں اور ان میں اس ایرر کو تلاش کریں کہ کہاں پہ بریکٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ بہت دیر تک اپنے ڈاکیومنٹ میں کام کرتے رہے اور اس کے بعد جا کے آپ نے رن کیا، پاسبلی بہت ساری جگہوں پہ ایرر آ سکتے ہیں، تو اس لیے پھر آپ کو ایرر ڈھونڈنا بھی مشکل ہوگا۔ آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا ڈاکیومنٹ رن کرتے رہنا ہے، اور جب ایرر آیا ہے تو موسٹ ریسنٹ جو چینجز کیے گئے ہیں ان پہ جانا ہے آپ نے۔